اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. یہ جو قرآن کے الفاظ ہیں نا، آج کل کے جو جدید، میں آؤں گا نہیں جدید پروفیسروں کی پھر ایسی کی تیسی کرنا شروع کر دیتا ہوں میں، یہ لوگ ان الفاظ سے نا بہت گھماتے ہیں، الفاظ کے بکھیڑوں میں ڈال کے نا بہت گھماتے ہیں، ادھر کا ادھر ادھر کا ادھر. جیسے ابھی ایک ہمارے جدید پروفیسر ہیں جن کے پیچھے میں بہت پڑا ہوا ہوں، وہ کیا کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ نہیں ہے. اس پہ انہوں نے ایک قرآن کی آیت سے استدلال کیا ہے، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی. اللہ نے حضرت عیسیٰ سے کہا کہ میں تمہیں وفات دینے والا ہوں اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں. تو انہوں نے کہا دیکھو وفات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مر جانا. کہتے ہیں نا وہ فلاں کی وفات ہو گئی، متوفا. تو یہ لفظ سے دھوکہ ہے. قرآن میں موت کے لیے جو صریح لفظ استعمال ہوا ہے وہ موت استعمال ہوا ہے. یمیتکم، تمہیں موت دے گا، امیتک، تجھے موت دینے والا ہوں. انک میتن وانہم میتون، اے نبی آپ پر بھی موت آئے گی اور ان لوگوں پر بھی موت آئے گی. ثم یمیتکم، اللہ تمہیں موت دیتا ہے. ثم یحییکم، اللہ تمہیں زندہ کرتا ہے. توفا کا اصل مطلب موت دینا ہے ہی نہیں. یہیں سے کہاں گڑبڑ شروع کر دی، ڈنڈی مارنا شروع کر دی پروفیسر صاحب نے لمس یونیورسٹی کے. انی متوفی کا، میں تجھے وفات دینے والا ہوں. اب وفات کا مطلب سمجھیں عربی میں کیا ہے. اردو میں آپ نے یہ لفظ سنا ہے وفا ہے بھائی. وفا کسے کہتے ہیں؟ چکانا، پورا پورا بدلہ چکانا. توفا وصول کرنا. توفا کسے کہتے ہیں؟ کسی کو وصول کر لینا. ایک ہوتا ہے جیسے کروما، اس کا مطلب ہے عزت دار ہونا. اکرما، عزت دینا. تو عربی میں نا الفاظ کی چینجنگ سے اس طرح سے معنی میں چینجنگ پیدا ہوتی ہے. تو وفا یا اوفا اس کا مطلب چکانا، بدلہ چکانا، یہ کسی کو دے دینا اس کا حق. اور توفا وصول کر لینا. اب چونکہ میت میں بھی بندہ وصول ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو بھی قرآن نے مجازن توفا سے تعبیر کیا. اور بعض دفعہ آپ کسی کی باڈی کو اپنی طرف لے آئیں، اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ وصول. تو اللہ نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ ہرگز نہیں کہا کہ اے عیسیٰ میں تجھے موت دینے والا ہوں. اللہ نے کہا اے عیسیٰ متوفی کا، میں تجھے اپنی طرف وصول کرنے والا ہوں، لینے والا ہوں اپنی طرف. اب اس میں دونوں احتمال ہیں کہ یہ لینا کسی کو موت دے کے بھی ہو سکتا ہے اور یہ لینا کسی کی زندگی میں بھی ہو سکتا ہے. دوسری آیت سے قرآن سے پتہ چلتا ہے اور احادیث سے کہ یہ موت والا لینا مراد نہیں تھا، یہ باڈی سمیت وصول کرنا ہے. لفظ کے دو مطلب ہیں، دونوں مطلب اس کے نکلتے ہیں، باڈی سمیت لے لینا بھی اور صرف کسی کی روح کو قبض کر لینا بھی. اور یہ دونوں مطلب قرآن میں استعمال ہوئے ہیں. اللہ یتوفی الانفس حین موتها، فرمایا اللہ موت کے وقت بھی تمہارے نفس کو وصول کر لیتا ہے. اب بات سمجھنا اچھی طریقے سے جو میں بتانا چاہ رہا ہوں. اللہ موت کے وقت تمہارے نفس کو وصول کر لیتا ہے. یتوفا کا لفظ استعمال کیا. اگر یتوفا کا مطلب موت ہوتا تو پھر اللہ موت کے وقت کا لفظ ذکر تھوڑی کرتے. کیا کرے یار، کیسے سمجھائے. دیکھو میں دوبارہ آیت پڑھتا ہوں. میں بس یہ موضوع زیادہ نہیں لمبا لے کے چلوں گا، جو اصل موضوع ہے اسی پر آ رہا ہوں ابھی. اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ کسی نفس کو وصول کر لیتا ہے اس کی موت کے وقت. اگر وصول کرنے کا مطلب موت ہی ہوتا تو یہ موت کے لفظ کا 2 دفعہ تکرار نہیں ہو گیا پھر. ہے بھائی.
تو یہ موت کے لفظ کا پھر 2 دفعہ ایک ہی جملے میں تکرار ہو گیا جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو پتہ چلا یتوفا کا مطلب الگ ہے, موت کا مطلب الگ ہے. اللہ بتا رہے ہیں موت کے وقت ہم تمہارے نفس کو وصول کر لیتے ہیں. نفس سے مراد ہے روح, یعنی ہم کیا کرتے ہیں بندے کو وصول کر لیتے ہیں. پتہ چلا موت ایک الگ چیز ہے, وصولی ایک الگ چیز ہے. وہ الگ بات ہے کبھی وصولی سے پورا بندہ لے لیا تو موت ہی مراد ہوتی ہے, صرف روح لے لی, صرف روح لے لی تو موت مراد ہوتی ہے, پورا بندہ وصول کر لیا تو موت مراد نہیں ہے. کیونکہ قرآن مجید میں صاف لفظوں میں اللہ نے کہا وما قتلوہ وما صلبوہ, کہ یہودیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل نہیں کیا, سولی پر نہیں لٹکایا, ولیکن شبہ لہم, معاملہ مشتبہ ہو گیا ان کے اوپر, بل رفعہ اللہ الیہ, اے اللہ پھر ہوا کیا ہے جب نہ قتل کیا نہ سولی پہ لٹکایا. اللہ کہہ رہے ہیں بلکہ بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. اس سے زیادہ بھی کوئی واضح آیت ہو سکتی ہے حضرت عیسیٰ کے آسمان پہ جانے کے. اور غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں کہیں بھی اس کا تذکرہ نہیں ملتا, لفظی ترجمہ بھی نہیں پتا بیچارے کو. وہ کہتے ہیں رفع جو ہے نا, رفع اس کا مطلب ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے اللہ نے اونچا مقام دے دیا. تو اللہ نے اونچا مقام دینا ہوتا تو اللہ پہلے قتل کی نفی کر رہے ہیں, پھر اللہ یہ بھی نفی کر رہے ہیں کہ سولی پہ بھی نہیں لٹکایا, پھر کہہ رہے ہیں کہ سوال پیدا تھا ہوا کیا ہے, اللہ کہہ رہے ہیں کیا ہوا ہے, اٹھا لیا میں نے اپنی طرف. موت دے کے اٹھایا ہوتا تو قتل کی نفی, سولی کی نفی نہ ہوتی. نہیں یاری میرا خیال ہے بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو استدلال کیا جاتا ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ, جب اللہ نے کہا کہ اے عیسیٰ انی متوفیکا, میں تجھے وصول کر لوں گا, میں تجھے وصول کر لوں گا. اس آیت کو کس سیاق و سباق میں ذکر کیا جا رہا ہے؟ یہودی حضرت عیسیٰ کو قتل کی دھمکیاں دے رہے تھے. اللہ نے کہا کہ میں تمہیں اپنی طرف وصول کر لوں گا, ورافعک الیہ, اپنی طرف اٹھا لوں گا, ومطہرک من الذین کفروا, اور کافروں سے پاک کر دوں گا, بچا لوں گا. تو اگر موت دے کے اپنی طرف اٹھانا تھا تو یہ جملہ تسلی کا ہوا. پھر بھائی ایک بندہ آپ کے پاس آیا, اس کے قریب کوئی دوسرا آیا اس کو قتل کرنے کے لیے, آپ کہہ رہے ہیں بے فکر رہے, بے فکر رہ, میں تجھے اپنی طرف بلا لوں گا اور تجھے ان سے بچا لوں گا. آپ کہتے ہو کیسے بچا لو گے؟ بولتے ہیں موت دے کے, جب مر جاؤ گے تو بچ جاؤ گے ان سے. تو کہتے وہ بھی تو یہی کام کرنے آ رہے ہیں. اتنی بھی سینس نہیں ہے کس میں لمس یونیورسٹی کے پروفیسر میں اور لوگوں کو بیٹھ کر میڈیا پہ الو بنایا جا رہا ہے. اور ہمارے جو یونیورسٹیوں کا طبقہ ہے جو دین سے بالکل جاہل ہے, جن کو علماء کی اتباع کرتے ہوئے شرم آتی ہے, حیا آتی ہے, وہ ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, اپنے بنیادی عقائد سے ہٹ رہے ہیں, الٹے لٹکے ہوئے ہوگے قیامت کے دن. بتا رہا ہوں میں, اسلام میں جو بیسک عقائد ہیں ان پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ابھی ایک نئی فلم بھی آئی ہے مارکیٹ میں ان کی, وہ یہ آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسم کے ساتھ معراج پر نہیں گئے, خواب تھا وہ, اور اس کے لیے انہوں نے قرآن کا لفظ پکڑا ہے وما جعلنا الرؤیا التی, کہتے ہیں رؤیا خواب کو کہتے ہیں, رؤیا خواب کو بھی کہتے ہیں. رؤیا کے لغوی معنی خواب نہیں ہے, رؤیت دیکھنے کو کہتے ہیں, دیکھنے کو. یہ ہے نہیں رؤیت ہلال کمیٹی, ہلال دیکھنے کی کمیٹی. رؤیت کسے کہتے ہیں؟ دیکھنے کو, جس کا اطلاق مطلق دیکھنے پر بھی ہوتا ہے اور خواب پر بھی ہوتا ہے. اب یہاں خواب مراد ہے یا حقیقت میں دیکھنا مراد ہے؟ تو یہ قرآن سے ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے. 2 آیتیں اس وقت سرسری, میں نے یعنی سرسری طور پر 2 آیتیں آپ غور کریں گے نا, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سرسری غور سے ہی بہت سی چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں, اور محترم مطالعہ کر کے بھی غلط باتیں کر رہے ہوتے ہیں. علم کا یہ حال ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محترم کے پاس مطالعے کی کمی نہیں ہے, جان بوجھ کر ایک سازش کے تحت ان کو میڈیا پہ بٹھایا گیا ہے تاکہ صدیوں سے جو چیزیں مسلمانوں میں اتفاقی چلی آ رہی ہیں, جن میں کبھی دو رائے نہیں ہوئی,
ان آرا میں اختلاف ڈالا جائے، یا اگر کوئی ضعیف قول کسی فقیہ نے کہہ دیا، مفسر نے کہہ دیا، جس کو امت نے مسترد کر دیا تھا، اس کو دوبارہ اٹھا کے امت میں فتنہ برپا کیا جائے۔ تو یہ جو قرآن نے کہا کہ نبی ہم نے آپ کو جو رؤیا دکھایا، یعنی جو چیز ہم نے آپ کو دکھائی، یعنی معراج، تو اس رؤیا کے لفظ سے وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ خواب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں آسمان پہ نہیں گئے، بلکہ کیا آیا تھا؟ خواب آیا تھا۔ تو اللہ نے اس کو کیا کہا ہے؟ فتنۃ للناس، ہم نے اسے لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا۔ آزمائش کیا؟ کچھ سن کے ایمان لائیں گے اور کچھ سن کے انکار کر دیں گے کہ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ خواب آزمائش بن سکتا ہے؟ نبی اگر بتاتے ہیں مجھے خواب آیا تو کہتے خواب تو کسی کو بھی آ سکتا ہے بھائی، خواب تو عزیز مصر کو بڑا زبردست آ گیا تھا، خواب تو فرعون کو بھی آیا تھا کہ میری سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو میری سلطنت کو الٹ دے گا، اور سچا خواب تھا وہ، نہیں یاری میرے خیال ہے۔ تو یہ خواب نہیں تھا، اگر خواب ہوتا تو اللہ اس کو اتنی بڑی آزمائش بولو نہ بتاتے۔ دوسری بات یہ، سورہ بنی اسرائیل جہاں سے شروع ہو رہی ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے جو اپنے عبد کو، اپنے بندے کو، لیلن رات کے تھوڑے سے حصے میں، پوری رات نہیں، اللیل نہیں ہے، اللیل ہوتا تو پوری رات، لیلن تنوین ہے، جو گرامر جانتے ہیں خوب سمجھتے ہیں کہ لیلن کا مطلب رات کا تھوڑا سا حصہ، پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گیا۔ یہاں اللہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ اپنی طاقت اور قدرت۔ جب بھی کوئی عجیب واقعہ ہوتا ہے ہم کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ نہیں آئی بات؟ خواب میں آپ راکٹ میں بھی بیٹھ جائیں نا، پوری دنیا کی سیر کر لیں، صبح اٹھ کے آپ کہیں گے نا میں نے خواب میں آج دیکھا میں چاند پہ ہوں، آپ نہیں کہیں گے سبحان اللہ، یہ نہیں کہیں گے، آپ بولیں گے بھائی اس سے کیا، خواب میں تو پتہ نہیں۔ اور اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں حقیقت میں چاند سے ہو کے آیا ہوں، سبحان اللہ، یا تو تم جھوٹ بول رہے ہو یا پھر کیا بھائی؟ سبحان اللہ۔ تو اللہ کہاں سے کلام کی ابتدا کر رہے ہیں؟ سبحان الذی، ہر عیب سے پاک ہے، یعنی اپنی طاقت اور قدرت بتا رہے ہیں، طاقت اور قدرت، کہ میری اتنی بڑی قدرت اور طاقت ہے کہ اپنے بندے کو میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے کر گیا، اور رات کا تھوڑا سا حصہ اپنی طاقت اور قوت کو سمجھانے کے لیے۔ خواب کے لیے یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں میں نے یہ کیا، خواب میں رات کے تھوڑے سے حصے میں ہو یا ساری رات ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ بتا رہے ہیں کہ پوری رات بھی نہیں، رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے پیغمبر کو کہاں لے کر گیا ہوں؟ مسجد حرام تک۔ سمجھ رہے ہو بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اب آپ اس پہ کہہ سکتے ہیں کہ ممکن ہے کوئی نئی فلم آئے مارکیٹ میں اور وہ کہے کہ بھئی یہاں سے وہاں تک تو قرآن سے جانا ثابت ہے، آسمانوں پہ جانا قرآن سے ثابت، بھئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تو جانا مان لیا، باقی خواب تھا۔ تو اللہ کے بندو کہ جو اللہ رات کے سیکنڈ کے اتنے سے حصے میں اتنا لمبا سفر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کرا سکتے ہیں، ان کو پھر آگے لے جانے کے لیے خواب دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ واقعہ ایک ہی رات میں ہوا ہے، تو یہ عجیب بات ہے کہ آدھا کام تو پوری باڈی کے ساتھ ہو رہا ہے، باقی آدھا کیا ہو رہا ہے؟ بھئی اللہ جب اپنے بندے کا اکرام کر رہے ہیں تو یا تو پورا اکرام خواب کے ذریعے کریں یا پورا اکرام جاگتی حالت میں۔ اس کی مثال ہے آپ نے کسی مہمان کو بلایا، اس کے سامنے خوب بہترین چیزیں رکھی، اب کھایا اس نے، آخر میں وہ کہہ رہا ہے یار میٹھا کہاں ہے؟ بھئی آپ نے میرا اکرام کر دیا، مرغا بھی کھلا دیا، بریانی بھی کھلا دی، قورمہ بھی کھلا دیا، کولڈ ڈرنک بھی ہوگی، میٹھا رہ گیا، تو آپ کہتے ہیں اب سو جاؤ، میٹھا خواب میں کھلائیں گے ہم تمہیں۔ کہہ گا پھر باقی یہ چیزیں بھی خواب میں ہی کر دیتے، باقی چیزیں بھی خواب میں کر دیتے۔ اگر تمہیں اتنا کنٹرول ہے تو یہ عجیب بات ہے کہ رات کے آخری حصے میں اللہ کہہ رہے اپنے بندے کو میں لے کر گیا، یہاں کہیں بھی نہیں کہ خواب میں لے کر گیا ہوں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ،
لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا, تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں. تو بھائی یہ سمجھ میں آنے والی چیزیں نہیں ہیں مارکیٹ میں جو آ رہی ہیں نا آج کل. یوٹیوب پہ ہر بندہ بیٹھا ہوا ہے, فیس بک پہ کوئی بھی اپنی بس ویڈیو آڈیو کلپ بنا کے لوگ پھینک رہے ہیں. ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, مجھے کوئی مسلک پرستی کا شوق نہیں ہے, نہ مجھے کوئی تعصب ہے. مذاہب اربعہ کے کو جب تک فالو کرتے رہو گے, ان چاروں اماموں کو, اس وقت تک خیر میں رہو گے. زیادہ سے زیادہ اگر غلطی ہوگی تو ایک اجتہادی خطا ہوگی جس میں کسی بڑے مجتہد کا قول ہوگا. اتنی بڑی خطا نہیں ہوگی کہ بالکل ہی آؤٹ ہو جاؤ. لیکن ان مذاہب اربعہ سے نکل گئے تو پھر بریکیں فیل ہیں, پھر بریکیں فیل ہیں. ہر شخص قرآن و حدیث کا لیبل لگا کے تمہیں کہاں سے کہاں لے جائے گا. تو جب بھی کوئی آیا کرے نا تو آپ اس سے پوچھو ان چاروں ائمہ میں سے کسی کا اس پہ قول ہے, فتویٰ ہے. اگر وہ کہے نہیں ہے تو آپ بولو بھائی ان کی عقل آپ کی عقل سے زیادہ تھی. وہ کہے گا نہیں ہم قرآن و حدیث کو ماننے کا ہمیں حکم ہے, ہمیں ائمہ کو فالو کرنے کا حکم نہیں ہے. تو بولو قرآن حدیث وہ لوگ ہم سے زیادہ سمجھتے تھے. دیٹس آل, ختم ہو گئی بات. ایک چھوٹی سی بات کر کے یہ ٹاپک کمپلیٹ کر کے پھر اپنے موضوع کی طرف چلتا ہوں. دیکھو اسلام میں جو پہلا فرقہ پیدا ہوا ہے وہ قرآن و حدیث کے نام پہ پیدا ہوا ہے. خوارج, وہ بڑے عبادت گزار بھی تھے اور قرآن کی آیتیں پڑھا کرتے تھے دلیل میں. اس فتنے سے اللہ نے بچایا کس کو؟ جنہوں نے صحابہ کو آنکھیں بند کر کے فالو کیا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اب ایک فرقہ پیدا ہوا, اس نے کہا کہ اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے, اللہ کی زیارت قیامت کے دن نہیں ہوگی کیونکہ وہ تو عقل سے بالاتر ہے. لا تدرکہ الابصار, قرآن کی آیت پڑھی کہ نگاہیں اس کا تعاقب نہیں کر سکتی. تو پتہ چلا نہ دنیا میں کر سکتی ہیں نہ آخرت میں. صحابہ کا عقیدہ کیا تھا کہ آخرت میں اللہ کی زیارت ہوگی. تو جو صحابہ کو ماننے والے تھے انہوں نے کہا تمہارے دلائل ایک طرف, ان دلیل کا جواب ہمیں آئے نہ آئے, لیکن ہم کس کو مانتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کی زیارت نیک بندوں کو ہوگی. ختم. یہ کیسا قرآن ہے جو صحابہ کو سمجھ میں نہیں آ رہا. پھر یاد رکھو صحابہ پہ معاملہ آ کے رکتا نہیں ہے. بعض کہتے ہیں ہم صحابہ کو مانتے ہیں اس کے بعد کسی کو نہیں مانتے. غلط. صحابہ کو ماننے والے کون تھے؟ تابعین. تابعین میں جو ائمہ ہیں مشہور ہیں, ایسے نہیں کہ ہر ایک میں تو گمراہ بھی ملیں گے آپ کو. خوارج بھی ہیں تابعین میں, معتزلی بھی ہیں, روافض بھی ہیں, ہر طرح کے لوگ ہیں. تابعین میں جو اہل سنت والجماعت کے امام سمجھے جاتے ہیں, جن کے فتاوا کو فالو کیا جاتا ہے, حدیث میں جن کو امام سمجھا گیا ہے, پھر ہم ان کو فالو کرتے ہیں, پھر ان کے شاگردوں کو فالو کرتے ہیں, پھر امت نے جن پر اعتماد کیا. امام بخاری کو ہم کیوں مانتے ہیں محدث؟ امت نے کہا, ورنہ ہمارے پاس کوئی قرآن و حدیث سے دلیل ہے کہ امام بخاری محدث ہیں بھائی. لیکن امام بخاری کو ہم فقہا میں شمار نہیں کرتے کیونکہ امت نے ان کو فقہا میں شمار نہیں کیا. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ کہیں بھی فقہی مسئلے پر بحث ہوتی ہے کتابوں میں, اس میں امام بخاری کا تذکرہ نہیں ہوتا. امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد ہیں. جب بھی کوئی حدیث بیان کرتے ہیں جس میں کوئی اختلافی مسئلہ ہوتا ہے, اس میں ابو حنیفہ کا قول ذکر کریں گے اہل کوفہ کے نام سے یا امام حنیفہ کے نام سے, عبداللہ بن مبارک کا قول ذکر کریں گے, امام احمد کا, امام شافعی کا. اپنے استاذ امام بخاری کا قول ذکر نہیں کرتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کو حدیث میں شہرت ہے. قرآن و حدیث سے جو مسائل نکالنے کا فن ہے اس میں اللہ نے ان کو شہرت اور مہارت نہیں دی. تو امت نے حدیث میں امام بخاری پر اعتماد کیا, فقہ میں کس پر اعتماد کیا ہے؟ چاروں ائمہ پر. تو اب اگر کوئی کہے نا دلیل کیا ہے, دلیل تو پھر محدثین کی بھی کوئی نہیں ہے ہمارے پاس. تو اس لیے آپ قرآن و حدیث کو فالو کریں, مگر قرآن و حدیث کی وہ فہم جس پر صحابہ تابعین چلے, ائمہ اربعہ چلے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ ان کو فالو کرنا پڑے گا.